ہمارے اکابرین کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دی گئی قربانیاں، جن میں سے عظیم ہستی جناب عبد ستار خان نیازی ہے، ان پر کتنے ظلم ہوئے، ان کے ساتھ موجود قیدی کی زبانی جانے۔ آج مجھے جیل میں آئے 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ دسمبر 1951 کی ایک شام تھی جب میں منشیات سمگل کرتے پکڑا گیا تھا۔ 10 سال کی قید سن کر بھی میں نہیں گھبرایا، مجھے امید تھی کہ میرا گروہ مجھے یہاں سے چھوڑوا لے گا، لیکن آج 2 سال ہو چکے ہیں، مجھے چھوڑوانے کوئی نہیں آیا۔ اب میں اکثر تنہائی میں روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، نہ جانے کیوں اب اس کال کوٹری سے میرا دل گھبرانے سا لگا ہے۔ اب تو جیل سپریڈنٹ کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا ہے، وہ بھی میرا حال پوچھتا رہتا ہے۔ 1953 کا ہی ایک روشن دن تھا جب جیل میں ایک نیا قیدی آیا، وہ باقی سب سے بہت مختلف تھا۔ اس کا دراز قد، روشن چہرہ اور سر پر امامہ اس کی شخصیت کو متاثر کن بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرہ کا اطمینان دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوا کرتی تھی۔ جیلر نے بتایا کہ اسے ریاست کے خلاف بغاوت کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن میرا دل قطعی ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایسا شخص باغی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے میرے ساتھ والی بند کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ اس کے اور میرے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، جس سے میرے لیے اس پر نظر رکھنا مشکل نہ تھا۔ میں اکثر اس کے معمولات دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے علاوہ ہر وقت وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہوتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئے۔ 5-6 افراد جو شکل سے کسی محکمے کے افسران لگتے تھے، وہ اس شخص پر لاٹھیوں کی برسات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک افسر کے اشارے پر وہاں سانپ لائے گئے اور اس کے برہنہ جسم پر سانپوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سانپ اس قدر زہریلے تو نہ تھے کہ اس کی جان لیتے، تاہم وہ اس کا جسم نوچ رہے تھے۔ افسر نے چلا کر کہا، نیازی کتنی تکلیفیں اٹھائے گا، ہم تجھے رہا کرنے کو تیار ہیں، قادیانیوں کے خلاف بیان نہ دے۔ قیدی نے غضبناک آنکھوں سے افسر کو دیکھا اور چلا کر کہا، اگر میں رہا ہو گیا تب بھی باہر جا کر پہلی بات یہی کروں گا کہ قادیانی کافر ہے۔ میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ افسر اسے کس جرم میں مار رہے ہیں، اور یہ اب تک ڈٹ کر کیوں اور کیسے کھڑا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے صدا لگائی، یہ اللہ کے نیک بندے تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئے اور وہ بولا، قادیانی اللہ کے رسول کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تمام مسلمان یہ مطالبہ کر رہے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ وطن عزیز میں ختم نبوت کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور اللہ نے چاہا ہم تب تک سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قادیانی قانونی طور پر کافر قرار نہیں ہو جاتے۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ چکی تھی۔ میں گناہگار ضرور تھا، لیکن اپنے نبی کریم سے انتہا کی عقیدت رکھتا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں منشیات کے برے کام میں کیوں پڑا، ورنہ آج میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس شخص سے اس کا نام دریافت کیا تو اس شخص نے مختصر سا جواب دیا، عبد ستار خان نیازی۔ یہ نام سن کر میرے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں کچھ اور کہنے کی جسارت نہ کر سکا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے حلق میں ہی اٹک تھی۔ میں اس شخص کو جانتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں ہر ایک کی زبان پر اس کا نام دیکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے قائد اعظم کو پنجاب کے کئی اضلاع سونپے تھے، یہ وہی تھا جسے قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے۔ مولانا اب کی تحریکوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، یہ وہی تھا جس کا شمار مسلم لیگ کے قائدین میں ہوتا تھا، اور آج یہ میرے سامنے ایک تاریک کوٹری میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول کی محبت اسے کہاں لے آئی تھی، اور پھر بے اختیار میری زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگے۔ اگلے دن وہ ایمان فراموش افسر پھر اٹپکے اور اب کی بار میں چلا اٹھا، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی، تم کسے مار رہے ہو؟ کیا تمہیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ لیکن ان سنگ دلوں پر اثر نہ ہوا، اور مولانا کو آج گھنٹوں برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا، اور جب مولانا بے ہوش ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں روتے ہوئے مولانا کو آواز لگا رہا تھا۔ جب تشدد بڑھنے لگا تو مولانا پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن مولانا کو نہ پیچھے ہٹنا تھا اور نہ وہ ہٹے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ چند سال بعد مولانا آزاد ہو چکے تھے، لیکن یہ بات میں ہی جانتا تھا کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان کے جسم پر نہ ڈھایا گیا۔ مجھے اب مولانا کی یاد برقرار رکھتی تھی۔ میں بھی ختم نبوت کی عظیم الف تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آج 5 جنوری 1961 ہے، کل صبح مجھے رہا کر دیا جائے گا، اور میں ابھی سے تصورات کی دنیا میں خود کو مولانا کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔